میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت بہت، اور آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے۔ قرآن پاک کی اردو زبان میں دو مشہور تفسیریں ہیں، معارف القرآن اور تفسیر عثمانی، بہت بہترین مضمون لکھا ہے دونوں نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کافروں کو غلبہ مل جائے اور شان شوکت ہو، اس کے مقابلے میں مسلمان ذلت و خواری میں ہو۔ اگر کسی جگہ کافروں کو غلبہ مل جائے اور شان شوکت ہو، اس کے مقابل مسلمان ذلت و خواری میں ہو، تو یہ بڑے بڑے علماء جو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غم کی بات بھی نہیں ہے اور تعجب کی بات بھی نہیں۔ ہم تو غم بھی کرتے ہیں، مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، ذلیل ہے، کافر دندنا رہا ہے، لیکن یہ قرآن سے ثابت کرتا ہے یہ غم کی بات بھی نہیں ہے اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ مسلمان کیوں۔ پھر وجہ بیان کیا ہے کیوں غم کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں۔ پھر مثال دیا ہے کہ اگر آدمی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے، کیا بنایا جائے؟ وزیر اعظم، لیکن صرف ایک دن کے لیے وزیر اعظم۔ شام ہوتی ہے، اس کے ساتھ پکا معاہدہ ہے کہ تو پھانسی پر چلے گا یا دائمی جیل، تیسری بات نہیں ہے، یا پھانسی ہے یا عمر بھر قید ہے، تیسری بات ہے ہی نہیں ہے، یہ پکی بات ہو۔ تو ایک دن اس کا وزیر اعظم کی ہونے کی وجہ سے جو لوگ احترام کرتے ہیں، سلامی کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگوں کی منہ میں پانی آئے گا یا ترس آئے گا؟ ترس آئے گا، یہ بیچارہ تو پاگل ہے، شام کو یہ پھانسی پر چل رہا ہے اور ابھی لوگ ان کے لیے، خدا پاک کی قسم قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دن ہے۔ قرآن بتا رہا ہے یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو مجرم لوگ نیلے آنکھوں والے قبروں سے اٹھیں گے، یتخافتون بینہم الا بستم الا عشرا، آپس میں چپ کے باتیں کریں گے کہ دنیا میں ہم نے کتنا وقت گزارا تھا، ایک دوسرے سے کہیں گے ایک عشرہ لگایا تھا 10 دن۔ اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، یہ بات چھپاتے ہیں مجھے تو پتہ چلتا ہے، اذ یقول امثلهم طریقۃ الا بستم الا یوما، ان میں جو سب سے زیادہ عقل والے ہوں گے وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، دنیا میں 10 دن کہاں لگائے، الا بستم الا یوما، صرف ایک دن لگائے۔ تو ایک دن میں کسی کا وزیر اعظم ہونا کیا قیمت رکھے؟ اللہ ہمیں آخرت پر یقین ہے نہیں، اس لیے پاکستان کے بہت بڑے عالم، میرے علم کے معلومات بہت بڑے عالم، یوسف بنوری انتقال کر گئے، بنوری ٹاؤن کے کراچی، وہ کہتے اس وقت اس امت کا یا آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں ہے یا اگر ہے نہ ہونے کے برابر، یا آخرت پر ایمان یا تو بالکل ہے ہی نہیں، اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں کہ اس کی جیب میں 1000 روپے کا نوٹ ہے اور خوش ہوئے میرے پاس پیسے ہے، تمہارے 1000 روپے تو ایک دن سبزی بھی نہیں ہوتی، پیسے تو ہے۔ اس طرح ہمارا ایمان کا یہ ہے، فرماتا ہے اس وقت مسلمان کا یا تو آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنت اور دوزخ ایک تصور ہے، کیا جنت ہوگی تصور، ساری راحتیں دنیا کی چاہتا ہے، ساری راحتیں دنیا کی چاہتا ہے اور دنیا کی راحتوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بہت پیاری لگتے ہے۔ یہاں ایک کرنیل تھا، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنایا، بہت شریف آدمی، ہمارے مقتدی تھے کرنل میرباز، بہت شریف آدمی، اس کی پیلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، کچھ مر چکی تھی، ایک دیوانی پاگل اور بیٹی تھی 40 سال کی، دوسری بیوی سے شادی کیا، اس کے ساتھ سے اولاد نہیں ہوئی، زندگی تو گزاری لیکن وہ بھی چلی گئی۔ پھر وہ ادھر مسجد میں آ سکتا تھا، بعد میں ایسا ہو گیا صاحب فراش ہو گیا، نہیں آ سکتا تھا۔ میں میجر ممتاز ادھر ایک ساتھی ہے، اس کو لے کر یہی گھر ہے، ان کے گھر چلے گئے بیمار پرسی کے لیے،
تو میں نے کہا کہ کرنل صاحب ابھی بیچارہ کھانے لانے والا پکانے والا گاڑی بھی ہے اسکوٹی بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن تنہے پر ایک نوجوان ملازم رکھا تھا کہ ان کے لیے کھانا تیار کرے ان کے. تو میں نے کہا کرنل صاحب گھبرانا نہیں ہے، یہ جو آپ کے حالات ہیں یہ وقتی ہے، یہ گزر جائیں گے. پھر بہت پیاری حدیث ہے، توجہ اس کو یاد بھی کر لو، پریشان لوگوں کے لیے اس میں بڑی تسلی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں بھی انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے. ریاض الصالحین میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت میں ایک آدمی لایا جائے گا بے انعم رجل من اہل دنیا، کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا ایسے کوئی بھی نہیں ہوگا. پاکستان نہیں ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ مزے کی زندگی گزار خوشی کی زندگی عزت کی کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا تو اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دیکھی بھی تھی؟ خوشی گزارنا تو چھوڑ دو، تم نے خوشی دی؟ صحیح حدیث ہے. وہ قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دیکھی. دنیا کے خوشیوں کا تو یہی حال ہے جس کا دیکھ کر ہماری منہ میں پانی آتا ہے. یہ تو کل خالی ہاتھ ہوئی، خوشی دیکھی بھی نہیں. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں گزارنے والا. اس سے زیادہ دنیا میں کسی نے تکلیفیں نہیں دنیا میں گزاری، لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر میرے پاس لاؤ. جب جنت کا ایک چکر لگوا کر لایا جائے گا اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بؤسا قط، اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی بھی تھی؟ صرف دیکھی بھی تھی. یہ صحیح حدیث ہے ریاض میں. تو اللہ کے سامنے قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دیکھی بھی. تو کرنل صاحب سے جب میں نے بات اس نے کہا تمہاری ان باتوں سے تو مجھے بڑی تسلی ہوئی. میں نے کہا کرنل صاحب یہ تکلیف وقت یہ ختم ہو جائے گی. ابھی بیچارہ ختم ہو گیا، 7-8 مہینے تو ہوں گئے، ہاں دنیا سے چلے گئے. وہ دنیا کی تکلیفیں بھی کسی ابھی قبر میں اس کو تکلیف نہیں دی. دنیا میں آدمی بیمار ہے اور کچھ ساتھ ہے نہیں ہے، رہائش کا مکان نہیں، لیکن قبر میں جائے گا یہ دنیا کی چیزوں کی کمی وہاں ان کو نہیں ستائے گی بلکہ اس کی درجے بلند کرے گی. کیونکہ غریب آدمی قیامت میں مالداروں سے جو دونوں دیندار ہو، غریب بھی دیندار مالدار بھی، لیکن پھر بھی غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے. ابھی ہمیں نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی مانتے ہیں، نبی کی بات پر دل میں یقین نہیں ہے بالکل.